عقیدہ گروہ نہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو سب سے بڑی فکر اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بے شک غریب ہوں، کنگال ہوں، انہیں کچھ بھی دنیا کی چیز حاصل نہ ہو مگر نیک ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں وہ دعا بھی ہم لوگوں نے یاد کر رکھی ہے، پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا ادا کرنے والا بنا اور میری نسل کو۔ فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ اولاد جنت میں ساتھ ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو جو سب سے بڑی تاکید کی، میرے بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں، یہ سب میرے بیٹے بیٹیاں جو آئے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، جس گھر سے بھی آئے میرے بچے بچیاں، یہ سب سنیں وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے دنیا چھوڑتے ہوئے سب سے بڑی تاکید کیا اولاد کو کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہا بیٹا مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ تمہارے پاس کوئی جاگیر ہے یا نہیں، یہ دنیا گزر جائے گی۔ اور یہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ بیٹوں کو دنیا میں اللہ نے بڑی نصیب کیا، الحمدللہ علی ذالک، مگر اصل بات یہ ہے کہ دین لے کر جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا تو تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اللہ پاک فرماتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہا تھا، بستر مرگ پر تھا، 12 بیٹے گرد تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مجھے کوئی فکر نہیں، نہ تمہارے مالوں کی نہ مکانوں کی، فکر یہ ہے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کسی پوجا کرو، مجھے تسلی دو کہ میرے خدا کے دین پر رہو گے، اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو مجھے کیا تمہاری زمینوں اور جائیدادوں سے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ اگر نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے تو خوشی پھر اس کی کیا ہے، کوئی جنٹ کوئی جج ہے، کوئی بیٹا جج لگ جائے، سارجنٹ بن جائے، جب اس کے پاس دین نہیں ہے تو کیا ایک مومن آدمی کو خوشی ہو سکتی ہے؟ تو میرے لیے اصل میں خوشی اسی دن ہوگی جب یہ میرے سارے بچے بچیاں اللہ کے دین پر عمل کریں، صرف حج کی حد تک نہیں، یہاں بھی اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ ان کا تو مقام دوسرے لوگوں سے بالکل الگ ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا کے بچے ہیں۔ اب میرے بچے بچیاں اگر لوگوں کے سامنے ایسی حالت میں آئیں کہ سب لوگ انگلیاں اٹھائیں یار مولانا کیا دین بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں یہ حال ہے، تو یہ صرف آپ ہی برباد نہیں ہوں گے، اللہ پناہ دے، ان کی وجہ سے کئی لوگوں کو غلط مثال مل جائے گی، وہ کہے ہم کیوں نہ کریں۔ تو دوہری ذمہ داری، جیسے اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کی بیویوں سے کہا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں تم دوسری عورتوں نہیں جیسی نہیں، سورہ احزاب میں نیکی کرو گی تمہارا ثواب بھی دگنا ہے، اور اگر تم میں سے کسی نے گناہ کیا وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَینِ، دگنا عذاب دوں گا، وَذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یسیر۔ سمجھنا نا نبی کی بیویاں ہمیں اللہ کیا کرے گا، اللہ کے لیے یہ بات معمولی ہے کہ نبی کے گھر میں تم ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میری یہ ان بچوں سے بھی درخواست ہے کہ سب سے اولین فرصت میں یہ مکہ کا رخ کریں، مدینہ منورہ کا کریں، اور دوسرے بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے ثروت دی ہے وہ بھی کوتاہی نہ کریں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو موت اس حال میں آئے کہ نہ اس کو حکومت نے روکا نہ کسی بیماری نے روکا، مگر وہ نہیں گیا مکہ مدینے، تو فلا علیہ ان یموت یہودی او نصرانیہ، تو فرمایا کیا فرق پڑتا پھر وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، کیا مسلمان ہے؟ پوری زندگی میں اسے کبھی یہ بھی شوق نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر میں جاؤں تو رسول کے گھر میں حاضری دوں۔ تو یہ موقع جو آیا اور یہ بچے جا رہے ہیں الحمدللہ، یہ ان پر سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اور میں دوسرے بچوں کے لیے اور اپنے باقی بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جلد سے جلد موقع نصیب فرما۔ اتنی بار گیا ہوں مگر یقین جانے تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے کہ رب اکبر مجھ کو حج کعبہ پھر عطا کر، میرا یہ شوق ختم نہیں ہوتا۔ ساری زندگی میں خدا گواہ مجھے 2 شوق رہے، نہ کھانے کا نہ پینے کا، کچھ نہیں، کتابوں کا رہا اور اب تک ہے کہ ملتی جائیں اور میں پڑھتا جاؤں، اور دوسرا یہ کہ اللہ بار بار یہ حاضری نصیب کرے۔ جو جاتے ہیں، یہ بچہ عاصم تو میرے ساتھ عمرہ پر گیا تھا، یہ خود جانتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جیسے مخلوق روتی ہے اور اس کے ساتھ چنٹی ہوئی ہے وہ مزہ ہی اور۔ ہم یہاں 1000 بیان کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، شنیدہ کہ بعض مانند دیدہ، سنی ہوئی باتیں دیکھی کے برابر نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہم سمجھا سکتے لوگوں کو کہ حج ہے کیا۔ جب جاتے ہیں وہاں اور ان مراحل میں سے گزرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو وقت ضائع کیا بہت برا کیا، یہاں تو حاضری سب سے پہلے دینی چاہیے۔ تو اللہ نے یہ موقع جو نصیب کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اس کا سب سے بڑا احسان ہے۔
مگر دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے بارے میں سورہ الفرقان میں پڑھتے ہیں، اللہ نے جب عباد الرحمن کا تذکرہ کیا کہ رحمان کے بندے کیا، ان کے بہت سے اوصاف بیان کیے، مگر یہ بات بالخصوص اللہ نے دہرائی، میرے بچے بھی سنیں، بھائی بہنیں سنیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اگر ہم ایمان پر رہے اور نیک رہے مگر وہ نہ اس راستے پر چلے تو ہمیں کیا جنت کا لطف آئے گا۔ قرۃ اعین، اگر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرنی ہے تو بچوں اور بیویوں کی طرف نصیب فرما کہ یہ وہ راہ راست پر چلیں، دین پر چلیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی سب سے بڑی تمنا عباد الرحمن کی ہے کہ قیامت کے دن جب لائن لگے نا، میرے پیچھے بچے اور بیٹیاں ہوں، تو فرمایا میں متقین کا امام ہوں، آگے جو سربراہ ہو پتہ چلے کہ یہ لائن پیش ہے پرہیزگاروں کی ہے۔ اور اگر یہ ثابت ہو کہ گنڈے آ گئے، بدماش آ گئے، تو نے ان کی دنیا کی فکر کی، دین کی کوئی نہیں، تو اس سے بڑا کوئی حادثہ ہوگا؟ کوئی افسوسناک بات